بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت کا ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت کی تفسیر: گزشتہ آیات سے ایک لازمی نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ جب اللہ کا دین ہی توحید کا دین ہے جس کا امین اسلام ہے، تو دوسرے تمام وہ ادیان جو توحید پر استوار نہیں ہیں اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ پس دین اسلام ہی دین فطرت ہے، اور فطرت سے انحراف کرنے والا خسارے میں ہوتا ہے۔ توحید چونکہ اللہ کا دین ہے اور کائناتی حقائق اور فطرت سے ہم آہنگ ہے، لہٰذا توحید سے منحرف ادیان اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ نظریہ توحید کے منکرین فطرت سے انحراف کے باعث انسانی سرمایہ حیات سے محروم رہیں گے، اور یہ بھی واضح رہے کہ جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہوگا تو ایمان اور اسلام میں فرق ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ اس حدیث کے روح سے۔ حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسلام اظہار کا نام ہے اور ایمان عقیدہ قلبی کا نام ہے۔ لیکن جہاں صرف اسلام کا ذکر ہوگا وہاں اس سے مراد دین اسلام ہوگا، جس میں ایمان بھی موجود ہے، یعنی وہ اظہار جو عقیدہ پر مبنی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ صرف اسلام پر ہے، اور دوسرے کسی بھی مسلک پر فوت ہونے والا، مر جانے والا، وہ قیامت کے دن خسارے میں رہے گا، چاہے دنیا میں اس نے جتنے ہی فوائد حاصل کیے ہوں وہ بے شک ہوں، لیکن قیامت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں جو کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر ایمان لائے، یا یہودی یا نصرانی یا ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے ہاں امید اور ثواب ہے، اور اسے کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ نے ان کے توہمات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان خدا ایمان بالرسول سے الگ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں دین مبین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور تا دم مرگ ہم اسی پر قائم و دائم رہیں، اور اسی پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔